Dear students, today we are going to study poem number 10, and the title of the poem is The Hollow Man. Hollow कहते हैं खोखला और man कहते हैं आदमी, खोखले आदमी. And the name of the poet is TS Eliot. तो थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन ये है कि पोइट कहता है कि आज के दौर के जो इंसान हैं वो खोखले हो चुके हैं और उनके जज्बात कोई नहीं है, उनकी आवाज़ में तासीर नहीं है, उनके जज्बे सच्चे नहीं हैं और उनके जो आबाओ अजदाद थे जिनमें शिद्दत जज्बात थे वो ख़त्म हो चुके हैं और बस यही कहता है कि बस ये खोखले हैं और भुस भरे हैं, इन पे कोई जज्बात नहीं है. Let us start the explanation of the lines. We are the hollow men. हम खोखले आदमी हैं. hollow का मतलब खोखले. We are the stuffed men. हम भुस भरे आदमी हैं. stuffed का मतलब है किसी चीज़ को भर देना. तो ये कहता है कि हम भुस भरे आदमी हैं. लीनिंग टुगेदर. लीनिंग का मतलब है वैसे लीन का मतलब होता है झुकना, लेकिन यहाँ मुराद है सहारा लेना. तो हम एक दूसरे के सहारे इकट्ठे जो है ना वो खड़े हैं. हेड पीस फिल्ड विद स्ट्रॉ अलास. तो कहता है हेड पीस का मतलब दिमाग, फील्ड भरे हुए हैं, और स्ट्रॉ का मतलब होता है तिनका, यहाँ मुराद है भूसा. तो कहते हैं हमारे दिमाग जो है वो भूसे से भरे हुए हैं. अलाज, हाय अफसोस. आवर ड्राइड वॉइसेस व्हेन. हमारी खोखली आवाज़ें जब. ड्राइड का मतलब खुश्क और खोखली भी मुराद होती है. तो कहते हैं हमारी खोखली आवाज़ें जब. वी विस्पर टुगेदर. हम इकट्ठे सरगोशियाँ करते हैं. विस्पर का मतलब है सरगोशियाँ करते हैं, टुगेदर इकट्ठी. आर क्वाइट एंड मीनिंगलेस. क्वाइट का मतलब खामोश, मीनिंगलेस का मतलब बेमैनी है. तो कहते हैं जब हम इकट्ठे सरगोशियाँ करते हैं तो ये बिल्कुल बेमैनी सी लगती हैं और खामोश लगती हैं, यानी ये जज्बात और एहसासात से बिल्कुल आरी लगती हैं. एज विंड इन ड्राई ग्रास. जैसे खुश्क घास पर हवा, यानी खुश्क घास पर आवाज़ चलती है तो वो बिल्कुल बेमैनी सी है. और रैट्स फीट ओवर ब्रोकन ग्लास. या किसी टूटे हुए शीशे पर चूहे के पाँव जब पड़ते हैं. रैट्स चूहे और फीट का मतलब पाँव. ब्रोकन ग्लास का मतलब टूटे हुए शीशों पर जब किसी चूहा जब चलता है उसके पाँव पड़ते हैं तो कैसी आवाज़ आती है, वैसी हमारे जज्बात और साथ से हमारी आवाज़ बेमैनी लगती है. इन आवर ड्राई सेलर. ड्राई का मतलब खाली या खुश्क, और सेलर कहते हैं तह खाने को. तो हमारे खाली तह खाने में, यानी कहते हैं कि जब किसी टूटे हुए शीशे पर चूहों के जो पाँव जब पड़ते हैं हमारे किसी खाली तह खाने में पड़े हुए, तो उनकी कैसी आवाज़ निकलती है. हमारी भी वही जो है ना, हमारी भी सरगोशियाँ वैसी ही है. शेप विदाउट फॉर्म, शेड विदाउट कलर. शेप शक्ल कहते हैं. हमारी शक्लें बेढंगी हैं, यानी में कोई फॉर्म नहीं है, उनकी ख़ास शक्ल नहीं है. शेड का मतलब होता है रंग. विदाउट कलर यानी बग़ैर रंग के. हमारी शक्लें बेढंगी और हमारे रंग जो है वो बेरंग हैं, यानी हमारे अंदर हुस्न व तवाज़ुन नहीं है. पैरालाइज्ड फोर्स, जेस्चर विदाउट मोशन. पैरालाइज का मतलब होता है मफलूज, फोर्स ताकत. जेस्चर का मतलब होता है इशारा, यानी बॉडी जेस्चर हम कहते हैं जैसे इशारा. विदाउट मोशन, बग़ैर हरकत के. हमारी जो ताकत है मफलूज हो चुकी है और हमारे इशारे बेहरकत हो चुके हैं. दोज हु हैव क्रॉस्ड. वो लोग जो क्रॉस कर चुके हैं, मतलब क्रॉस का लफ्ज़ी मतलब है कि पार जाना, यानी पार चले गए हैं, यानी मर चुके हैं. विद डायरेक्ट आइज़ टू डेथ्स अदर किंगडम. जो मौत की आंखों में आंखें डालकर यानी पार जा चुके हैं
اور ڈائریکٹ آئز کا مطلب ہے آنکھیں میں آنکھیں ڈالنا. ٹو ڈیتھس ادر کنگڈم، وہ موت کی وادی میں، موت کی سلطنت میں جا چکے ہیں. ریممبر اس، ہمیں یاد کرتے ہیں. اف ایٹ آل، اگر کبھی ہمیں یاد کریں بھی تو. ناٹ ایز لاسٹ، تو وہ ہمیں نہیں سمجھتے. یعنی کہ کہتے ہیں کہ جو موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پار جا چکے ہیں، ہمارے آبا و اجداد جو مر چکے ہیں، وہ ہمیں یاد کرتے ہیں. اور کبھی یاد کریں بھی تو ہمیں پھر وہ بالکل نہیں، کچھ بھی نہیں سمجھتے. وائلنٹ ساؤلز بٹ اونلی، وائلنٹ کا مطلب ہے شدت پسند، بہادر. ساؤلز کا مطلب روح ہوتا ہے، لیکن یہاں مراد ہے انسان، زیرو. بٹ اونلی، انتہائی شدت پسند مرد میدان، بلکہ وہ ہمیں صرف ایز دا ہالو مین، کھوکھلے آدمی سمجھتے ہیں. دا اسٹفڈ مین، بس برے آدمی. تو کہہ رہا ہے کہ جو موت کی وادی میں جا چکے ہیں پرانے لوگ، وہ ہمیں یاد کرتے ہیں، اور اگر کرتے بھی ہیں تو ہمیں اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں سمجھتے، کہ ہم جو ہے نا وہ کھوکھلے آدمی ہیں اور بس برے آدمی ہیں. Let us now come to the exercises of this poem. So exercise number 1, choose the correct answer from the options given below. 4 options دیے گئے ہیں، ہر اسٹیٹمنٹ کے اگینسٹ آپ نے اس میں سے کریکٹ کا جو ہے وہ اس کو چوز کرنا ہے. دا پوئٹ کالز مین، شاعر جو ہے وہ ہمیں کیا کہتا ہے؟ ہنگری، تھرسٹی، ہالو، کروئل. تو اس کا کریکٹ آنسر ہے آپشن سی، ہالو. دس پوئم ہیز بین ریٹن بائی، یہ پوئم کس نے لکھی ہے؟ کیٹس، ٹی ایس ایلیٹ، ڈبلیو بی ییٹس یا بائرن نے. تو کریکٹ آپشن ہے آپشن بی، ٹی ایس ایلیٹ. دا ٹائٹل آف دا پوئم از، اس پوئم کا ٹائٹل کیا ہے؟ دی ہالو مین، دی ہالو مین، دی ہالو وومین، دی ہالو ویمن. سو کریکٹ آپشن از آپشن اے، دی ہالو مین. وی کنوے، آپشن اے نتھنگ، آپشن بی سم تھنگ، آپشن سی اینی تھنگ، آپشن ڈی a few words. تو کریکٹ آنسر از آپشن اے، nothing. We convey nothing. Question number 2, mark the statements true or false. کچھ اسٹیٹمنٹ دی گئی ہیں جن میں سے آپ نے یہ بتانا ہے کہ ان میں ٹرو کون سی اور فالس کون سی ہیں. نمبر 1، we are hollow men. That is correct. True، ٹی لکھ دیا ہے. We do not whisper together. This is a false statement. F لکھ دیا گیا ہے. Shape without form، shade without color. This is correct. True، ٹی لکھ دیا ہے. We do not lean together. تو یہ رانگ ہے اور ایف لکھ دی ہے، یعنی فالس ہے. ایکسرسائز نمبر 3، ایڈ 2 more rhyming words to each of the words given below. آپ نے 2 یا 2 سے زیادہ رائمنگ ورڈ جو ہے ہر ورڈ کے اگینسٹ لکھنے ہیں. رائمنگ ورڈز وہی ہے جس میں ساؤنڈ ایک جیسی ہوتی ہے، یعنی کہ ورڈ کی ساؤنڈ کہیں نہ کہیں آپس میں ملتی جلتی ہوتی ہے. ہالو کے ہیں رائمنگ ورڈ، فالو، سوالو. فالو کا مطلب یعنی کہ پیچھا کرنا، ٹھیک ہے، اور سوالو کا مطلب ہوتا ہے نگلنا، کسی چیز کو نگل لینا. جیسے میں کہتا ہوں کہ آپ یہ گولی نگل لیں. گلاس کا جو رائمنگ ورڈ ہے وہ بنے گے کلاس، براس. کلاس کا مطلب کلاس اور براس کا مطلب ہوتا ہے پیتل. کلر، کلر کا مطلب رنگ. تو اس کے جو رائمنگ ورڈ ہے وہ ہے ملر، ڈلر. ملر جو ہوتا ہے وہ کوئی پتھر وغیرہ، پلاسٹک کا یا کوئی ایسی کوئی چیز جو کسی چیز کو کوٹنے کے لیے کام آتی ہے. جیسے ہم کہتے ہیں کہ کوئی جس طرح ہمارے اردو میں یوز ہوتا ہے سیل بٹا، یعنی ایسا پتھر جو
نیچے ایک سل ہوتی ہے، اس کے بٹا ہوتا ہے، اس کو کوٹنے کے لیے ہوتا ہے. تو اسی طرح ڈلر، ڈلر یعنی ڈل سے نکلا ہے، ڈل سے ڈلر، احمق آدمی، بے وقوف آدمی، سادہ لو آدمی. ونڈ کے رائمنگ ورڈز ہیں رینڈ اور تھنڈ. رینڈ کا مطلب ہوتا ہے پھلوں کے اوپر جو چھلکا ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں اسپیشلی مالٹا وغیرہ یا لیمو وغیرہ، اس کا جو چھلکا ہوتا ہے اس کو رینڈ کہتے ہیں. اینڈ تھنڈ، تھنڈ کا مطلب تھن سے نکلا ہے پتلا کرنا. تھنڈ یعنی ایسی چیز جس کو پتلا کر دیا گیا ہے. یعنی پہلے وہ مثلاً کوئی فصل ہے وہ بہت زیادہ گھنی تھی، تو اس میں سے اس کو کم کر کے اس کو پتلا کر دیا گیا، تو اس کو کہتے ہیں تھن. ایکسرسائز نمبر 4، رائٹ ڈاؤن دا مسنگ ورڈز ان ایچ ورس. پوئم کے اندر سے کچھ مسنگ ورڈز ہیں، ایک لیا گیا ورس لی گئی ہے، تو آپ نے آپشن اے بی سی ڈی میں سے کریکٹ کا آپ جو ہے اس کو چوز کرنا ہے. تو وی آر ہالو، مین، بوائز، women, girls. So correct option is option C, option A, men. Or rats feet over broken table, chair, glass, mirror. So correct option is option C, glass. Remember us, if at all, not as lost, found, unwise, hungry. Correct option is option A, lost. Violent souls, but only, really, dead, alive. Correct option is option A, only. Question number 5. Write a critical note on the poem. اس نظم پہ آپ اس کا تنقیدی جائزہ لیں. The poem shows that human beings have become soulless. یہ پوئم ظاہر کرتی ہے کہ جو انسان ہیں آج کل کے وہ بے روح ہو چکے ہیں، کھوکھلے ہو چکے ہیں. soulless کا مطلب ہے بے روح. They are living corpse. They are living corpse. وہ زندہ لاشیں، کارپس کا مطلب ہوتا ہے لاشیں، زندہ لاشیں بن چکے ہیں. Give the summary of the poem. A few men mourn their laziness. چند ایک افراد اپنی سستی کا رونا روتے ہیں. مون کا لفظی مطلب ہوتا ہے ماتم کرنا یا ہمراہ رونا روتے ہیں. لیزینس سستی. They are without zeal and spirit. وہ جوش و جذبے سے آ رہی ہیں، جوش و جذبے کے بغیر ہیں، خالی ہیں. They lack force. ان میں طاقت کا فقدان ہے. They speak in meaningless whispers. اور وہ بے معنی سرگوشیوں میں بولتے ہیں. The poet names them as hollow men. شاعر ان کو کہتا ہے کہ یہ کھوکھلے آدمی ہیں، یہ کھوکھلے انسان ہیں. Why does the poet call modern men as hollow men? شاعر موجودہ دور کے انسانوں کو کھوکھلے آدمی کیوں کہتا ہے؟ The modern men are idle. جدید انسان نکمے ہیں، سست ہیں. They lack the real force. ان میں حقیقی قوت کا فقدان ہے. They lack ان میں کمی ہے، فقدان ہے. Therefore the poet calls modern men as hollow men. اس لیے شاعر موجودہ دور کے انسانوں کو کھوکھلے آدمی کہتا ہے. What does the poet say in the last stanza of the poem? پوئٹ جو ہے وہ یا شاعر جو ہے وہ اس پوئم کی آخری سٹینزا میں کیا پیغام دیتا ہے، کیا کہنا چاہتا ہے، کیا بات کرتا ہے؟ The people who are dead. وہ لوگ جو اب مر چکے ہیں. were strong and violent. وہ لوگ بہت مضبوط اور بہادر تھے. violent بہادر تھے، strong مضبوط تھے. They had direct aims. ان کے واضح مقاصد تھے. They were different from the modern men. وہ جدید دور کے آدمیوں سے بالکل مختلف تھے. The hollow men are not violent.
تو یہ جو آج کل کے لوگ ہیں یہ کھوکھلے آدمی ہیں، تو کہتا ہے کھوکھلے آدمی بالکل بھی بہادر نہیں ہیں، ان میں جوش و جذبہ نہیں ہے. دے آر فلڈ اونلی ود ایمپٹینس، اور وہ صرف خالی پن سے بھرے ہوئے ہیں. یعنی اسٹفڈ، جس طرح پہلے کہا گیا کہ وہ بس بھس بھرے لوگ ہیں، ان میں جذبات کی کمی ہے. تھینکس فار واچنگ مائی ویڈیو. گڈ لک.